إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فیل ہے۔ الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو ہاتھیوں کے ذریعے حملہ ہوا تھا خانہ کعبہ پر، اس کا ذکر ہے اس میں۔ 5 آیتیں ہیں اس کی، اور کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کمزور ذرائع سے بہت بڑی طاقت کو تباہ کیا۔ تو جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان کے پیغام کو اگر تم نے نہ مانا تو تمہاری تباہی میں مقدر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ یمن میں ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ حبشہ کے بادشاہ کا نائب تھا۔ اس سے پہلے نجران میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، اور کافی ہزاروں کی تعداد میں ان کو تہ تیغ کیا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یمن پر حملہ آور ہوا حبش کا بادشاہ، اور 2 لیڈر کمانڈر اس نے بھیجے، ایک ابرباد تھا، ایک ابرہہ تھا۔ خیر پھر یہ قبضے میں آیا عیسائیوں کے، اور یمن کا یہودی بادشاہ تباہ ہو گیا۔ پھر ان دونوں میں باہم جنگ ہوئی، اور وہ جو ابرباد تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ پورے طور پر یمن کا بادشاہ بن گیا ابرہہ۔ ابرہہ پرانی زبان کا کوئی لفظ ہے، اور اس طرح کے نام جو ہیں وہ اصل میں بعض زبانوں میں میم لازماً ملاتے ہیں۔ جیسے کنٹری ہے اس کی بنگلور کی ریاست ہے، تو او لازماً ملائیں گے آخر میں۔ ایسی کیرالہ کی زبان ہے تو اس میں میم آخر میں ملائیں گے۔ تو ابراہم ہے یہ، یعنی ابراہیم ہے یہ لفظ، وہی گویا اس زبان میں جا کے ابرہہ ہو گیا۔ تو اس نے یہودیوں سے گویا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اس نے سوچا کہ عیسائیوں کا زور اور طاقت بڑھائی جائے۔ اس کی ترکیب اس نے یہ سوچی کہ صنع یمن کا دارالخلافہ ہے، اس میں ایک بڑا کنیسہ تعمیر کیا جائے، چرچ بہت بڑا۔ چنانچہ ایک بہت عظیم چرچ اس نے صنع میں تعمیر کیا۔ اتنا عظیم تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ نیچے سے جب آدمی دیکھتا تھا اسے تو اس کی چوٹی نظر نہیں آتی تھی، اتنا اونچا تھا وہ۔ اس دور میں اتنا اونچا بنایا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اب خانہ کعبہ کے بجائے لوگ یہاں آئیں، بیت اللہ کے بجائے لوگ یہاں کا حج کریں، عیسائیوں کا حج۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بظاہر تو یہ جنگ تھی مذہبی ٹائپ کی، مذہبی بات تھی،
لیکن مذہب تو بہانہ تھا، اصل چیز جو ہے پیچھے وہ معاشی اور سیاسی اغراض ہوتے ہیں۔ سیاسی اغراض یہ تھے کہ تجارت جو ان کے پاس ہے، عربوں کے پاس، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اس کام کے لیے اس نے کیا، اس لیے اللہ نے قید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کے قید کو، ان کی مکاری کو، ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے گویا بے نتیجہ کر دیا اور بے وزن کر دیا۔ تو انہوں نے یہ جب یہاں بنایا اس نے تو لوگ آئے نہیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ عیسائی اس بادشاہ نے، ابرہہ نے، کوئی چال چلی اور یہ مشہور کیا کہ یہاں کوئی قریشی آیا تھا اور اس نے اس کنیسہ کو گندہ کیا، غلاظت پھینکی یہاں، جیسے آج کل ہندوستان میں ہوتا نا کہ مسجدوں میں سور کا سر پھینک دیا، لڑائی ہو گئی، اس طرح اس نے مشہور کیا۔ پھر کسی کونے میں آگ وگ لگ گئی تو اس نے وہ مشہور کر دیا۔ اب تاریخ داں کہتے ہیں کہ قید ہے، یہ سازش ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے خود ہی کیا ہو، کس طرح قریشیوں پر حملہ کرنے کا جواز مل جائے، بہانہ مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی کوئی چیز گرا لی یا اپنے لوگوں کو مار دیا تاکہ بہانہ مل جائے کہ حملہ کیا جا سکے فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اور یہ یہود نے تو خاص طور پر، اور دوسری قوم جو نصارہ کی ہے، اس کے اندر بھی یہ سازشیں ہیں کہ اپنی چیز تباہ کریں گے، بہانہ بنائیں گے اس کو اور دوسروں پر حملہ آور ہوں گے۔ بہرحال اس نے گویا یہ بہانہ کیا کہ چونکہ اس کنیسہ کو گندہ کیا قریشی نے اور آگ لگائی ہے یہاں، لہذا حملہ کیا جائے۔ تو 60,000 کی فوج لے کر یہ خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہوا، جس میں بتاتے ہیں کہ 12 یا 13 ہاتھی تھے، اور حبش کے بادشاہ نے اپنا مخصوص ہاتھی، یہ بہت عظیم جنگی ہاتھی تھا، اس کو بھی بھیج دیا تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا، وہ بھی بھیج دیا تھا اس نے۔ یہ گیا، حملہ آور ہوا۔ عربوں کو جب پتہ چلا تو درمیان میں نفیل نے اور ہرال نے مقابلہ کیا، مگر سب شکست کھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ طائف کے قریب پہنچ گیا یہ، کسی شہر میں، کسی جگہ۔ وہاں سے اس نے معلومات کی، طائف والوں نے یہ کہا، انہیں خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو، طائف میں ایک لات کا مندر بنایا تھا طائف والوں نے، ان کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس پر حملہ آور ہو جائے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اصل چیز تو وہ خانہ کعبہ ہے، وہ مکے میں ہے، تو ہم اپنا آدمی دے دیں گے آپ کو، وہ رہنمائی کرے گا آپ کی، وہ بتائے گا کہ کیسے جائیں کیا۔ خیر وہاں سے انہوں نے عبد المطلب سے رابطہ قائم کیا، اسی کے ذریعے، طائف والے کے ذریعے عبد المطلب کو پھر بلایا گیا، وہ آئے۔ تو عبد المطلب جو بزرگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ اپنے جسامت کے لحاظ سے بہت قداور شخصیت تھی، بہت خوبصورت انسان تھے، بہت شان و شوکت کے انسان تھے، پرسنالٹی ان کی بہت اعلیٰ تھی۔ تو وہ جب آئے ان کے پاس، ابرہہ کے پاس ملنے کے لیے، تو ابرہہ نے دیکھ کے متاثر ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور نیچے بیٹھ کے پھر ملاقات کی، اس سے بات چیت کی۔ تو ترجمان کے ذریعے بات چیت ہوئی، تو پوچھا اس نے کہ بھائی تم عبد المطلب صاحب کیوں آئے ہو، کیا مطلب ہے، کیا چاہتے ہو، کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، بس صرف خانہ کعبے کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کنیسہ بن گیا ہے وہاں، اس سے زیادہ شاندار ہیں، وہیں لوگ حج کیا کریں گے، تو البتہ جنگ نہیں کریں گے آپ سے، خون وون نہیں بہائیں گے کسی کا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی تم نے ہانک لیے ہیں بہت سے جانور، میرے بھی 200 اونٹ ہیں اس میں، اور میرے 200 اونٹ مجھے مل جائے، میں ان کا مالک ہوں، مجھے خانہ کعبے سے کوئی مطلب نہیں، اس کا مالک تو میں ہوں نہیں،
اس کا مالک جو ہے وہ جانے اور تم جانو۔ تو خیر بہرحال اس نے کہا ابرہا نے کہ تمہیں جب میں نے دیکھا تھا تو میں تخت سے نیچے اتر آیا، اتنا متاثر ہوا تمہاری شخصیت سے۔ بات جو تم نے کی، جو تمہارے دین کا مرکز ہے اس کی باتیں نہیں کی، تم نے اونٹوں کی باتیں کی، تو میری نظروں سے گر گئے۔ جو مقام میں نے تمہارے لیے سوچا تھا وہ تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا خیر کچھ بھی ہو، جس کا میں مالک تھا وہ میں نے اپنے اونٹ لے لیے، میں اس کا مالک تھوڑا ہوں، وہ خدا ہے۔ اور پھر جا کے عبد المطلب نے اعلان کیا، مکے والوں سے کہا کہ پناہ لے لو بھائی، پہاڑوں پر چلے جاؤ، اس لیے کہ جنگ تو کریں گے تو خون بہائیں گے خواہ مخواہ، تو اس سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے، 60,000 کی فوج ہے۔ جنگ احزاب میں جو لوگ آئے تھے وہ بھی 12,000 سے زیادہ نہیں تھے، تمام عربوں کو جمع کرنے کے باوجود، تو کون مقابلہ کرے گا 60,000 کا؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں سے 3 رائیں بنی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ لوگ مکے والے سب چھوڑ چھاڑ کے اور روپوش ہو گئے پہاڑوں میں کہ جنگ تو مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے۔ ابابیل کہتے ہیں، ابابیل وہ پرندہ نہیں ہے جو ہماری اردو میں ابابیل جسے کہتے ہیں۔ ابابیل کے معنی جمع ہے، یہ اس کے معنی جھنڈ، جماعت، گروہ، اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو چونکہ طیرن ہے اس سے پہلے پرندے ہیں، تو پرندوں کے ساتھ جھنڈ لگے گا، تو جھنڈ آئے پرندوں کے، اور ان کی پیروں میں اور چونچوں میں، پنجوں میں کنکریاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ کنکریاں انہوں نے اس پر پھینکی۔ ان میں کچھ ایسا زہر تھا کہ جس کے بدن پر وہ لگی اس کا بدن گلنے لگا، سڑنے لگا، گلنے لگا۔ تو وہ ہاتھیوں کے لگی، ہاتھی بھی بھاگ گئے زخمی ہو کے، لوگ بھی بھاگ گئے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست مقابلہ کر نہیں سکتے تھے قریش کے لوگ، قریش کے سردار، لہذا یہ پہاڑوں پر گئے اور انہوں نے گوریلا وار کی، وہاں سے پتھر برسائے۔ ترمی کا فاعل پرندے نہیں، ابابیل نہیں، بلکہ ترمیہم کے جھنڈ کے جھنڈ اور گنڈے گروہ کے گروہ تھے، تو ترمیہم کا فاعل ہے مخاطب، اے عرب کے رہنے والے قریشیوں، تم نے وہاں سے پتھر برسائے، ان پر پہاڑوں پر سے ان پر پتھر برسائے۔ پھر ادھر یہ ہوا کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تیز ہوا چلی اور اس نے کنکر اڑائے، پتھر اڑائے، اور اس کے ذریعے سے تو کچھ انہوں نے کچھ انہوں نے، اور اس طرح وہ تباہی آئی، تو اس ہادی کے ذریعے سے آئی۔ ایک تیسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ بھائی نہ انہوں نے مقابلہ کیا، نہ کوئی جھنڈ آئے، بلکہ طائرن کہتے ہیں اڑنے والی ہر چیز کو، تو ایسے جراثیم یا ایسے مچھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اڑنے والے کہ وہ پھیل گئے۔ جب وہ پھیل گئے تو وہ جرثومے لگے ان کو، تو چیچک کی وبا، خسرہ کی وبا پھیل گئی ان میں، اور ان کے بدن گلنے سڑنے لگے۔ ایک رائے یہ ہے۔ یہ جو درمیانی والی رائے ہے نا، جس کا میں نے کہا کہ جھنڈ آئے پرندوں کے، یہ رائے عام طور پر مفسرین کی ہے، اور اسی سے ہمارا بھی اتفاق ہے کہ ایسا ہوا۔ چنانچہ جو فوج آئی تھی وہ فوج سب کے سب ان پرندوں کے اس کنکروں سے زخمی ہوئے، اور وہ گولی سے زیادہ کام کرتے تھے، رائفل کی گولی سے زیادہ کام کرتے تھے، اور بدن سڑ گئے ان لوگوں کے۔ چنانچہ اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ بہت سے لوگ وہاں مر گئے، سڑ گئے، مر گئے، اور بہت سے واپس چلے گئے۔ انہی واپس جانے والوں میں یہ بھی تھا ابرہا۔ جب یہ اپنا پہنچا ہے اپنے یہاں، تو وہاں اس کا بدن سڑ گیا، گل گیا، اور پانی ہو کر یہ ختم ہو گیا۔
اس کا جو بڑا ہاتھی تھا اس کے 2 ساربان تھے، وہ وہی مکے میں رہ گئے، اور وہ اپاہج ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، مگر وہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک زندہ رہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے ان دونوں کو دیکھا، وہ اپاہج تھے، بھیک مانگتے تھے، اندھے بھی تھے، اور وہ زندہ رہے ہمارے وقت تک۔ یہ سب پورا قصہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کو بچایا، اور جو اس پہ حملہ آور 12,000 ہوئے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے۔ دور رسالت میں وہ لوگ موجود تھے جن کے سامنے کا یہ واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ معجزات کا اظہار ہوا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوئیں خرق عادت کے طور پر، مثلا کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے اور مینارے گر گئے وغیرہ وغیرہ، اور بھی کچھ ہوا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس منہ سے کرتے ہو؟ 12,000 کی فوج لے کر آیا تھا وہ، اور اس کو مچھروں سے یا پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو رسول سے مقابلہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے جو دعوت یہ دے رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر یہ کہ تمہارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور یہ خانہ کعبہ تمہارے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ، تو اس کی متولی تم بنائے گئے تھے۔ حق یہ ہے کہ تم اسے ادا کرتے رہتے، تو تولیت کا حق تم رہتے، لیکن تم نے تولیت کا حق ادا نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے اس کا ساتھ دو اور اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا کیا سلوک کیا تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کی سازش کو، ان کے قید کو، ان کی مکاریوں کو، مکاریاں میں نے بیان کیا کہ سازشیں تھیں، وہ اس کو ختم نہیں کر دیا، بے نتیجہ کر دیا، کوئی اثر ان کا نہیں ہوا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے ان پر بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کنکروں کے کنکر پھینکتے تھے ان پر، وجعلہم کعصف ماکول، اور اس طرح بھوسا، کھایا ہوا بھوسا بنا کر رکھ دیا ان سب کو جو حملہ کرنے آئے تھے۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔